رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاء یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ناظرین، اور الحمدللہ آج ہم نے اپنا 10واں روزہ بھی اختیار کر لیا، یعنی رحمت کا عشرہ اب ہمارے درمیان سے جدا ہو چکا۔ 1447 ہجری سن 2026 میں یہ آخری ساعتیں ہیں کہ ہم رحمت کے عشرے کو الوداع کہہ چکے۔ ناظرین کرام، آج ذکر پاک ہو رہا تھا اس ہستی کا جو اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، جو محسنہ اسلام ہے، جو طیبہ ہیں، جو طاہرہ ہیں، جو ملکۃ العرب ہیں، جو ملکۃ التجار ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کمپینین ہیں، رفیقہ اول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، میں خاص طور پہ خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں، کبھی غور کیجئے، وہ تمام مائیں، وہ تمام بہنیں، وہ تمام بیٹیاں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محنت نہ کریں، آپ ترقی نہ کریں، بالکل کریں، آپ کا حق ہے، اسلام نے آپ کو رائٹ دیا ہے، لیکن جن سرٹن باؤنڈریز کو اسلام نے ڈیفائن کیا ہے، کوشش کیجئے کہ ان سرٹن باؤنڈریز میں رہ کے ترقی کریں۔ یہ جو آزادی کے کھوکھلے نعرے آپ کی سماعتوں سے بار بار ٹکراتے ہیں نا، اور آپ کو اپنی زندگی میں صحیح راستے سے ڈیویٹ کرتے ہیں، ان آزادی کے کھوکھلے نعروں پر مت جائیے، یقین مانیے، یہ آپ کو تباہ کر دیں گے، یہ آپ کو برباد کر دیں گے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ سراب ہے جو آپ کو بہکا کے رکھ دے گا اور آپ اس کے پیچھے پانی سمجھ کے دوڑتے رہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ایک سراب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، تو اس زندگی کے اندر ان ہستیوں کو اپنی آئیڈیل بنائیے جو اصل ہستیاں ہیں، جنہوں نے آپ کو جینے کا رنگ ڈھنگ سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ زندگی میں جیا کیسے جاتا ہے،
اعلیٰ و عرفہ مثالیں ازواج مطہرات کی ہمارے پاس ہیں. اعلیٰ و عرفہ مثالوں میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے پاس ہے. اور آج چونکہ ذکر پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ان سے اعلیٰ و عرفہ مثال کیا ہو سکتی ہے. یعنی قرآن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے اس کی عملی تفسیر، عملی تصویر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، کہ جن کا لباس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے والے تھے، اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس بننے والی تھی. اور اب سوچئے ناظرین، سوچئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز سے ڈیووٹ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہیں ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی. یعنی آپ سوچئے ظاہری طور پہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو پورا عرب ورلڈ آپ کے خلاف ہو چکا تھا. یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ جا کے ذرا چیک تو کریں. یعنی سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، معاشی حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حد تک زج کیا گیا، کس حد تک ان پر پابندیاں لگائی گئیں کہ مکے کی گلیاں آپ پر تنگ کر دی گئیں. اس وقت آپ دیکھیے یعنی 25 برس ٹوٹل آپ کی رفاقت رہی ہے. 25 عام الحزن تک آپ اٹھا لیجیے، یعنی جو آپ کا نکاح ہوا، نکاح سے لے کر عام الحزن تک آپ اٹھا لیجیے تو 25 برس کی آپ کی رفاقت ہے. 2 ڈیکڈز سے اوپر، یعنی 2.5 ڈیکڈز بنتے ہیں ناظرین. ان 2.5 ڈیکڈز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا تشدد، جتنا ظلم و ستم مکے والوں کا برداشت کیا ہے، اس میں واحد آپ زوجہ تھیں جو آپ کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی تھی. اٹ مینز اگر عورت چاہے اور وہ اپنے مرد کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ اگر کھڑی رہے تو ایک بہت بڑے مشن کے لیے اپنے خاوند کا سپورٹ بن سکتی ہے، اس کا بیک اپ بن سکتی ہے، اس کی سپورٹو بن کے اس کو ایکسلریٹ کر سکتی ہے. یعنی اس کو بتا سکتی ہے کہ تم اپنے مشن میں کام کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اوصاف، وہ کمال اوصاف عطا کیے تھے کہ جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی زہد میں دیکھیں تو آپ ٹاپ آف دا لائن نظر آتی ہیں، آپ عبادتوں میں دیکھیں تو ٹاپ آف دا لائن نظر آتی ہیں، آپ طہارت میں دیکھیں تو آپ ٹاپ آف دا لائن نظر آتی ہیں. یعنی آپ کا وقار وہ تھا، آپ کا دبدبہ وہ تھا، آپ کا روب وہ تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. جب ایمان تو بات کا معاملہ ہے نا، یعنی ایمان تو آپ اس وقت لائیں نا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان پیش کیا. لیکن ایمان لانے سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ مکے میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی بلو دی بیلٹ بات بھی کر دے، کیونکہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے اپنے آپ کو بنوایا تھا. اور رہتی دنیا تک تمام خواتین کو یہ بتلایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار پہ مستحکم ہو کے کھڑی رہے، اپنے آپ کو بلڈ کرے، اپنے آپ کو منوائے، اپنے آپ کو جتلائے، اپنے آپ کو بتلائے کہ میں بیسکلی ہوں کیا. اور یہ کردار ناظرین ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیے نا، یعنی لوگ بیان نہیں کر پاتے کہ ان کی ایکسپورٹ کتنی تھی، ان کی امپورٹ کتنی تھی. یعنی ایک طرف پورا عرب ورلڈ ہے، دوسری طرف آپ ہیں. اتنی بڑی امپورٹر، اتنی بڑی ایکسپورٹر جنہیں ملکۃ التجار کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ مردوں سے سارے کام لیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ڈگنیٹی تھی، وہ جو پریسٹیج تھی، یا یوں کہیے کہ وہ جو سوفسٹیکیسی تھی آپ کی شخصیت کی، اس کو آپ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ لوز نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت اگر چاہے اور ان سرٹن باؤنڈریز میں رہ کے اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کر کے دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے مشن کے علمبر تھا، اتنے بڑے. یعنی دیکھیے نا، اسلام انٹروڈیوس ہو رہا ہے پوری دنیا میں. کوہ صفا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن آزمائشوں کو، کن کن تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. لیکن پوری مکی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری مکی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک خاتون آپ کو ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک خاتون آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے ساتھ اپنے شولڈرز کو ملا کر کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورلی بھی سپورٹ کیا، اور کتنا سپورٹ کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تشدد ہوتا تھا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زخموں پر آپ مرہم رکھا کرتی تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہو کر آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ڈھارس دیا کرتی تھیں، ان کو جو ہے باقاعدہ ان کے قلب کو مطمئن کیا کرتی تھی، ان کو تسکین دیا کرتی تھی، اور ان کو بتلایا کرتی تھی کہ آپ کو اللہ
بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یعنی مورل سپورٹ کی اگر آپ بات کریں، یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے جو کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیا کرتی ہے، اور رہتی دنیا تک یہ بیویوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اپنے شوہر کو مورلی بہت سپورٹ کیا کیجئے، کیونکہ وہ اگر مثال کے طور پہ کسی پازیٹیو مشن پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اپنے گھر سے، خاص طور پہ اپنی بیوی کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے ناظرین کہ جتنی قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، کہیں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت مال ہے، میں تو سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، میں کیوں ان پریشانیوں کے اندر الجھوں یا ان مسائل میں الجھوں. نہیں، بلکہ آپ نے تن من دھن سے اپنا سب کچھ، دام درم قدم سخن، اپنے سب کچھ قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی آپ کا پورا مال جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج میں لگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. آپ یقین مانیے، میں ماؤں سے مخاطب ہوں، خدا کا واسطہ آئیڈیلائز کریں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کریں. ہمارے پاس صاحب بہت آئیڈیلزم کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری بچیاں جو خاص طور پہ جو ہماری جین زی ہے وہ ڈیویٹ کر گئی، وہ ڈسٹریکٹ کر گئی ہے. وہ صاحب موبائل فونز میں، وہ کمپیوٹر میں، وہ لیپ ٹاپ میں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں. خدا کا واسطہ ان کو سمجھائیں کہ اپنی اصل سے جڑ جائیں، اپنے مرکز سے جڑ جائیں. اور ہمارا مرکز یہی ہستیاں ہیں. اگر ان ہستیوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تو خاکم بدین ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے، بہکتے ہوئے دیکھیں گے، بھٹکتے ہوئے دیکھیں گے، ڈسٹریکٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس وقت ہم اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اپنے گھروں کے اندر ان تمام نفوس قدسیہ کے کرداروں کو پڑھائیں اور گھول کے اپنے بچوں کو گھول کر، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں نا، جن میں ازواج مطہرات ہیں، جن میں سیدہ پاک ہیں، جن میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، ان ہستیوں کو گھول کر اپنی بچیوں کو پلائیں. کیونکہ یہ وہ بچیاں ہیں جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نسلیں انشاءاللہ ضرور پیدا کرے گا جو پاکستان کے لیے بھی کام کریں گے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ضرور کام کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے دعا کیجیے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو انٹرنیشنل کانسپریسی اس وقت پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مغربی بارڈر پہ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان کی جو افواج ہے ان کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ان کو یہ بتلائیں کہ اگر آپ اس وقت کھڑے ہو کر بارڈر پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور آپ کی ماؤں نے آپ کو الوداع کہہ کے بھیج دیا ہے کہ جاؤ اس وطن کے اوپر قربان ہو جاؤ، تو ہم 25 کروڑ لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ یقیناً بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری دعاؤں میں آپ شامل ہیں. آپ کا خون گرتا ہے تو ہم چین سے سوتے ہیں، آپ کا پسینہ گرتا ہے ہم چین سے سوتے ہیں. آپ کے جب شہادت کی ہمیں آوازیں آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دھرتی پہ وہ نوجوان موجود ہیں کہ جنہوں نے شہادت کے جام نوش کر ہمیں پرسکون نیند عطا کی ہے. ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے احسان کو اتار نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور ہے، ہم اتنا کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ضرور آپ کو یاد رکھیں اور آپ کو یہ بتلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا، پاکستان کے چپے کا اور ایک سپاہی کا جو اس وقت چاہے بارڈر کے بالکل بارڈر پہ کھڑے ہو کے یا بارڈر کے اندر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. اللہ حافظ. رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.
ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا